بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي أن أعلمكم ما جهلتم. اللهم صل وسلم وبارك وعنم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم صدر جلسہ، علماء کرام، 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے شرکاء، خواتین و حضرات، ہمارے لیے یہ تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانیت کو درپیش جو چیلنجز سر اٹھائے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، پوری قوم اور ملت، علماء اور دانشور، دینی تنظیمیں اور ساری امت اس کے متعلق متفکر ہے۔ ایسے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اس عظیم موضوع پر یہ عظیم کانفرنس منعقد کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، نبی اکرم علیہ السلام دنیا سے فساد، فتنہ اور اس کی جو بھی شکلیں ہوں ان کے خاتمے کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر خیر کی بنیاد علم پر ہے اور ہر شر کی بنیاد جہالت پر ہے۔ اسی لیے ہر شر کے خاتمے اور ہر خیر کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم، معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد امرنی ربی ان اعلمکم ما جہلتم ان عظیم الفاظ میں بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں وہ سکھلاؤں جس سے تم بے خبر ہو۔ تعلیم، تربیت، آگہی، بیداری، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ اور پہلا فرمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو ان تمام باتوں سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ علم اور تعلیم کی اہمیت ہے، اور اسی کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور امام اعظم کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ ہر خیر کے فروغ اور ہر شر کی سرکوبی آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی تقریرات سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ چونکہ اس کانفرنس میں ہم ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں کم وقت بچا ہے، اس لیے میں صرف چند اشارات ہی کروں گا جس سے پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قدروں کو اور اعلیٰ اخلاقیات کو کس طرح فروغ بخشا اور ان سے انسانیت کو کیسے دنیا میں
تحفظ حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بار رسالت اور بار نبوت ڈالا گیا، آپ ایک ایسے وقت میں قوم و ملت کے سامنے آئے جو طرح طرح کی ظلمتوں، طرح طرح کی جہالتوں، طرح طرح کے فتن و فساد، طرح طرح کی قتل و غارت، طرح طرح کی بد امنی اور بے چینی میں مبتلا تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کامل، الصادق، الامین کے القاب سے غیر مسلموں میں وحی کے نزول سے پہلے ہی معروف تھے، اور جب ان الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا مبارک نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بوجھ کی سختی کا احساس ہوا، کب کبھی طاری ہو گئی تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عظیم صفات سے آپ جو انسانی صفات ہیں، اخلاقی صفات ہیں، ایمانی صفات ہیں، ان سے آپ کی ڈھارس بندائی کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ان مبارک صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم انسانیت، آپ کی عظیم انسانی قدروں، آپ کے انسانی اعلیٰ اخلاقی قدروں سے بہراور ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو داعی بننے سے پہلے، عامر بالمعروف نہی عن المنکر بننے سے پہلے، دعوت و تبلیغ کے زمام امور اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنے آپ کو ایک کامل، مکمل اور ایک اسوہ انسان بنانا چاہیے۔ صداقت، امانت، دیانت، غریب پروری، یتیم پروری، مصیبت کے ماروں، ان کی تمام کی ہمدردی آپ کی ذات میں بحیثیت امام مکمل طور پر ہونی چاہیے، تبھی آپ قوم اور ملت کے خیر خواہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس دعوت کا آپ سے آغاز ہو، اس کی اساس جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اس بصیرت کی بنیاد پر، امام یا عالم یا خطیب علم اور بصیرت کی بنیاد پر اپنے پیشنٹوں کا، اپنے مردہ کا، اپنے بیماروں کا، دلوں کے بیمار، جسم کے بیمار، اخلاقیات کے بیمار، معاشرے کے پسماندہ طبقات، ان کو اٹھانا، ان کی اخلاقی معراج کرانا، ان کو اخلاقی تعلیم و تربیت دلانا، ان کو کائنات کے لیے نفع بخش اور انسانیت کے لیے رحم دل بنانا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ پہلے علم کے سلاح سے مسلح ہوں۔ اسی لیے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کی بنیاد ڈالی وہ علم پر تھی، اخلاق پر تھی، کردار پر تھی، اور آج بھی اس کانفرنس کے ذریعے سے قوم و ملت کے ہر امام، قوم و ملت کے ہر خطیب، قوم و ملت کے ہر ذی شعور فرد کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسی علم کی طرف واپس آ جائے۔ یہی علم ہمیں توحید کی ضمانت فراہم کرتا ہے، یہی علم ہمیں امن و سکون کی ضمانت فراہم کرتا ہے، یہی علم ہمارے لیے سنتوں کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے، یہی علم شرک کی سرکوبی کرتا ہے، یہی علم بدعت کا کلا کما کرتا ہے، یہی علم قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کو دنیا سے ختم کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، کل من تعبد اللہ بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو شخص اللہ کی بندگی علم کے بغیر کرے اس کے ذریعے سے فساد زیادہ ہوگا، اصلاح کم ہوگی۔ میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس عظیم بیان سے یہ سمجھا ہوں کہ دنیا میں جو دعویٰ، جو نعرہ، جو تحریک، جو مشن علم کی بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے، اس کا انجام فتنہ، اس کا انجام فساد، اس کا انجام قتل و غارت گری اور اس کا انجام بے چینی ہوگا۔ اور دنیا میں جس تحریک، جس دعوت کی بنیاد علم اور علمی دلائل اور علمی نصوص پر ہو، وہی دنیا کو امن دے سکتی ہے، وہی دنیا کو سکون دے سکتی ہے، وہی دنیا کو اخلاقیات دے سکتی ہے، وہی ہمارے ایمان کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے۔ صرف دو مثالیں دے کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے انسانی معاشرت کے سب سے بڑے گناہ کی جو ہے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساس رگ پر، ان کی رگ پر، نبض پر اپنے انگشت مبارک رکھی اور اس سے فرمایا اتحب لاختک اتحب لامک اتحب لخالتک، مختلف انسانی رشتوں کا تقدس اس کے سامنے رکھا، کہا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، غرض مختلف انسانی
جو قدریں ہیں، انسانی جو عظمتیں ہیں، انسانی جو رشتے ہیں، ان کا تصور اس کے ذہن میں بٹھایا اور فرمایا کیا ان کے ساتھ ایسی گھنونی غیر انسانی بہیمی حرکت برداشت کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا لا یا رسول اللہ. فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسِ لَا يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ لَا يُحِبُّونَ لِخَالَاتِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِ. تفصیل بتانے کی ضرورت رہی ہے. تب سے لے کر کے آج تک ائمہ دین، خلفائے اسلام، مسلمانوں کے حکمران اور یہ ہمارے ائمہ دین اسی طرح لوگوں کی روحانی بیماریوں، ان کی اخلاقی بیماریوں کا علاج کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ آخری مثال حضرت شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمت اللہ علیہ کی ہے. محمد بن تمیمی اپنی کتاب لماذا احببت آل سعود میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ انسان حج کے سفر پر تھا جو ایک ایک حاجی کو قتل کرتا جاتا تھا، اس کے لباس میں آٹا تلاش کرتا تھا، ستو تلاش کرتا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا جب انتظار کرتے تھے ہندوستان کے حجاج آئیں گے، ستو ہمارے لیے چھوڑ کر جائیں گے. تو وہ انسانیت اتنی کھو چکے تھے، انہی پر اپنی گولی چلاتے تھے، ان کو لوٹ کرتے تھے، اور جب ان کے سامان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی تھی پھر رونا شروع کر دیتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے کیا اس انسانی جان کے ضیاء پر روتے ہو؟ کہتا تھا نہیں، میں اپنے گولی کے ضیاء پر روتا ہوں. لیکن یہی شخص جب حضرت عبدالعزیز آل سعود کی دعوت، اس کی ایمانیت اور کتاب التوحید کے درس سے متاثر ہوا، تربیت ہوئی، تو اس کے سامنے ڈھیر سارے روپے ایک مسافر نے پیش کیے. آج مجھے کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تم نے کتنے ایام جاہلیت میں قتل، تم نے کتنے اس بدامنی کے دور میں قتل کیے ہیں، کتنے حاجیوں کو مارا ہے؟ تو اس نے کہا 35 اور 36. ترخان بن تحمان اس کا نام تھا. کہہ رہے 35 قتل کیے یا 36 مجھے پورا یاد نہیں ہے، لیکن 35-36 حاجیوں کو تو میں نے قتل کیا ہے. تو کہہ رہے آج تو میری جیب میں بہت سارا پیسہ ہے، مجھے کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ کہہ رہے لا الان جا اللہ بالایمان علی ید عبدالعزیز. اب اللہ کے اس پیارے بندے عبدالعزیز آل سعود کے ذریعے سے مجھے ایمان کی تربیت مل چکی ہے. اب اگر ساری دنیا بھی میرے سامنے رکھو گے تو میں قتل جیسے جرم پر آمادہ نہیں ہوں گا. میرے بھائی، اس علم کا یہی تقاضا ہے. اس علم کی طرف جو یہاں پر ائمہ کو، خطبہ کو دیا جا رہا ہے، تو آئیے اس کانفرنس سے، اس کے مشمولات سے، علماء دین کے خطابات سے فائدہ پہنچائیں اور اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو اس بد امنی سے، اس بے چینی سے، اس دہشت گردی سے، اس فتنہ و فساد سے، اس عصمت ریزی پر روز روز نوجوان بیٹیوں کی عزتوں سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس سے اپنے ماحول کو پاک اور صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.